بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام مرد اور خواتین اس خطبہ جمعہ کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ایمان اور آزمائش سے متعلق ہوں گی۔ مطلب ایمان اور آزمائش یہ دو چیزیں ایسی ہیں، یاد رکھیے ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ مطلب ایک چیز ہوں گی تو دوسری چیز اس کے ساتھ ہوں گی ہی، یاد رکھیے۔ مطلب ایک شخص اگر ایمان والا ہوگا تو اس کی آزمائش ہونے والی ہے، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے جس دور اور جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جس پہ آزمائش آتی ہے اس کے بعد شاید ایمان میں کمزوری تھی، اور جو انسان دنیا کی جس کو کہیں گے نعمتوں کے اندر جو ہے مست ہے تو ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ حق پر ہے، مطلب یہ صحیح ہے۔ جب یہ اصول پیمانہ ہم بنا لیتے ہیں یہ جس کو کہیں گے اس کا علم نہ رکھتے ہوئے کہ ایمان کے ساتھ آزمائشیں لگی ہے، مختلف آزمائش مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے ایمان کے درجوں کے اعتبار سے آتی رہیں گی، ان کی جان میں، مال میں، ہے نا، ہر چیز میں آتی رہیں گی، لیکن ہم وہ بھول جاتے ہیں اور پھر ہم موازنہ اور کمپیریزن کرنے لگتے ہیں کہ دنیا کی نعمتیں مطلب دن پر دن کے اعتبار سے بھی اچھا آدمی ہے، اور اگر دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں اس کے پاس، غربت میں ہے، مشکل میں ہے، بیماری میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، تو ارے یہ آدمی جو ہے گناہگار ہوگا، اس لیے اللہ رب العزت ایسی سزا دے رہا ہے۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت جو اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جن لوگوں کو آزماتا ہے وہ ہوتے ہیں جن سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت آزمایا گیا درک، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان سے بہت محبت کرتا تھا، اور جو لرزشیں اور خطائیں چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بھی ہوتی ہے تو وہ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے، اور یہ تکلیفوں کے ذریعے، آزمائشوں کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے۔ تو چونکہ انبیاؤں کا درجہ سب سے اونچا ہونے والا ہے تو آزمائش سے سب سے زیادہ ہے ان کی ادر کی، تو لہٰذا آزمائش اور ایمان کا بالکل جس کو کہتے ہیں ایک ایسا ساتھ ہے کہ لازم اور ملزوم ہے، مطلب ایک ہوگا تو دوسرا آتا ہی ہے، وہ ہونگا ہی، موجود ہونگا کہ ایمان والا ہے تو آزمائش ہے ہی، یاد رکھیے۔ صحابہ کے تعلق سے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا، اللہ رب العزت نے اتنی زمین، جائیداد، دولت سے نوازا کہ اسی کو انتہا نہیں۔ تو صحابہ میں سے بہت سارے صحابہ کے اقوال موجود ہیں جو یہ سوچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہیں اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں آخرت کا بدلہ تو نہیں دے دیا، چونکہ جب نبی کے ساتھ تھے تو آزمائے جا رہے تھے، اور اب اتنی فراوانی، دنیا، دن دولت، امن امان، کھانا پینا سب کچھ مل رہا ہے، تو کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ اللہ ریوارڈ، مطلب وہ تو آخرت میں بدلہ چاہ رہے تھے نا، کہ دنیا میں تو اجر نہیں مل جا رہا ہے، تو وہ ڈر رہے تھے، مطلب آزمائش کی کمی سے وہ ڈر رہے تھے کہیں ہمیں اللہ رب العزت آخرت کا بدلہ تو نہیں دے رہا ہے، جبکہ ہم نے سب آخرت کے لیے کیا ہے۔ تو گویا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ آزمائش اگر آ رہی ہے تو ایمان کے نتیجے میں آتی ہے، جس کا جتنا بلند ایمان اتنے اس کی آزمائش سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی آزمائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نیک بندے، اور اس کے بعد ان کے بعد جو نیکی میں ہوں گے اور اس کے بعد جو نیکی میں ہوں گے۔ تو لہٰذا آج میں آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں ایک واقعہ رکھنے والا ہوں، اور اس واقعے کے اندر ایک سماج، ایک سوسائٹی کے لیے، ہر فرد کے لیے عبرتیں ہیں، نصیحتیں ہیں، سبق ہے، لیسنس ہے، اور جس کو کہتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ ہے، سماج کے ہر طبقے کے لیے، عوام کے لیے، مالدار کے لیے، ایک جس کو کہتے ہیں جو کوئی پوزیشن ہولڈ کرتا ہے اس کے لیے، بچوں کے لیے، عورت کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے، مطلب ہر کسی کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ نصیحت اور عبرت ہے اس واقعے کے اندر۔ واقعہ یوں ہے، اور اس واقعے کے تعلق سے بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو 2 آیتیں مختصر تلاوت کی سورہ بروج کی، تو یہ واقعہ اسی کے اندر آتا ہے، لیکن سورہ بروج کے اندر جو اصحاب اخدود کا تذکرہ ہے جو کہ اس کی 3 آیت سے شروع ہوتا ہے واقعہ، تو اصحاب اخدود یاد رکھیے، اس کے تعلق سے علماء کی مختلف آراء رائے ہے، جس میں 3 مشہور رائے کہ یہ شاید 3 کسی مقام میں سے ایک مقام کا واقعہ ہے۔ پہلا، یہ شاید فارس کا، پرشیا کی کسی علاقے کا واقعہ ہے جہاں ایمان والوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا قول ہے کہ یہ شام میں کسی کے ساتھ ہوا جو ایمان والے لوگ تھے وہ، اور تیسرا ہے کہ نجران جو یمن کا علاقہ یاد رکھے وہاں کے بادشاہ کا یا اس زمانے کا شاید واقعہ ہے۔ تو تینوں قول موجود ہے، ایک حدیث موجود ہے جس کے اندر پورا واقعہ تقریباً موجود ہے، لیکن اس واقعے کے اندر زمین زمانہ علاقہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے یہ فارس، شام یا یمن کے کسی علاقے کا ایک واقعہ ہے، ہو سکتا ہے 3 الگ واقعے ہو اور تینوں میں ایک جیسے حالات ہوئے، واللہ عالم۔ چونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ظالم ایک جیسی ٹیکنیک کو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے تینوں جگہ ایک جیسی حالات آئے اور سب کو
آگ میں جلا دیا گیا گڑھوں میں ڈال کے، واللہ عالم بہرحال. لیکن آپ اگر اس کو پڑھیں گے، اس کی تفصیلات میں جائیں گے تو آپ اس کو دیکھیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے محدثین میں سے کسی بھی محدث نے جو اس کو تفسیر کے اندر ذکر نہیں کیا اس واقعے کو، یاد رکھیں. مطلب انہوں نے اس اصحاب اخدود سے اس واقعے کو کبھی بھی ریلیٹ نہیں کیا. تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ واللہ عالم تینوں میں سے کس علاقے کا واقعہ ہے ہم نہیں جانتے، لیکن یہ واقعہ ہوا. اب یہ واقعہ کب ہوا اس کی تفصیلات ہم نہیں جانتے ہیں. بھائی یہ واقعہ یوں چالو ہوتا ہے جو کہ صحیح مسلم اور جامع ترمذی اور دیگر جو کتابوں کے اندر یہ واقعہ آتا ہے. میں کسی ایک کتاب سے اس واقعے کو آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، میں اس کو ایک قصے کی شکل میں کڑیاں بنا دوں گا تاکہ وہ الگ الگ کتابوں میں جو کچھ باتیں آتی ہیں سب کو ملا کے ایک ہسٹوری جس کو کہتے ہیں قصص سے ایک واقعہ بن جائیں گا تاکہ آسانی ہو آپ لوگوں کو سمجھنے کے اندر، یاد ہے. لیکن اکثر حصہ میں صحیح مسلم کی روایت سے اس کے اندر لوں گا. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم سے پہلے لوگوں میں ایمان والے لوگ تھے، مطلب جو بھی ایمان والے تھے، یہود تھے، نصارہ تھے یا اس سے پہلے تھے، واللہ عالم. تو ہم سے پہلے ایمان والوں میں جو ہے کہ واقعہ ہے، ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، ساحر تھا. وہ جادوگر بہت بوڑھا ہونے لگا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب تو بڑھاپے کے بعد میری موت آ جائیں گی، تو کیوں نہ آپ ایسا کریں کہ میرے لیے جو ہے ایک اچھا ہونہار بچہ ڈھونڈ کر لائے جو ذہین ہو، فطین ہو، سمجھدار ہو. تو میں کیا کروں گا، اپنا علم جادوگری کا، کہانت کا، نجوم کا اس کو ٹرانسفر کر دوں گا میرے مرنے سے پہلے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ہاں اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اعلان کیا گیا، منادی لگائی گئی اور ایک ذہین بچہ ایک شہر سے، اس علاقے سے چن لیا گیا. اور چننے کے بعد اس بچے کو کہا گیا کہ وہ روز جو یہاں آئیں گا اور بادشاہ محل آئیں گا اور جادوگر سے جادوگری سیکھیں گا تاکہ پھر جب جادوگر مر جائیں گا تو وہ پھر بادشاہ کی ہیلپ کریں گا. وہ ستارے کیا بول رہے ہیں، خواب دیکھا تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے، وہ جو بھی بہرحال اس زمانے میں ان کی ایک پوزیشن ہوا کرتی تھی بادشاہوں کے پاس. بہرحال تو بچہ چن لیا گیا منادی کے ذریعے. بچہ آتا تھا روزانہ آتا تھا اپنے گاؤں سے اور بادشاہ کے پاس آتا تھا محل کے اندر، جادوگر سے جادوگری سیکھتا اور جاتا. وہ جب ایک محل کی طرف آتا تو ایک جنگل یا ایک خاموش خالی علاقہ تھا، تو وہاں ایک راہب رہتا تھا. ایک دن اس کی اس راہب سے ملاقات ہوگی. راہب سے مراد وہ شخص جس نے دنیا کو چھوڑ دیا اللہ کی عبادت کے لیے، یا دنیا کو چھوڑ دیا چونکہ دنیا میں فتنے تھے، وہ اس ایمان پر باقی نہیں رہ سکتا تھا. اس واقعے میں جو راہب تھا جو دنیا کو چھوڑ چکا تھا، وہ اس لیے چھوڑ چکا تھا کہ وقت کا بادشاہ اپنے آپ کو خدا اور معبود کہتا تھا اور دوسرے کسی خدا کا تصور نہیں رکھتا تھا اور ان کو قتل کر دیتا تھا. تو یہ اللہ پر ایمان والا تھا، تو اس نے اپنے ایمان کو چھپانے کے لیے جنگل میں اپنے آپ کو شہر سے دور رکھا تھا. تو راہب کے پاس گیا، راہب کے پاس ایک دن بیٹھا تو راہب سے کچھ باتیں دیکھی. راہب نماز پڑھ رہا تھا، اس نے نماز دیکھی، کچھ باتیں سیکھی. اب وہ روزانہ جب محل جاتا تو جاتے جاتے پہلے راہب کے پاس رکتا، وہ نیک انسان کے پاس، پھر میجیشین جو بادشاہ کا جو جادوگر تھا وہاں جاتا، اس سے علم سیکھتا، پھر واپس گھر جاتا. روز یہ کرنے لگا. اب ہونے لگا اس کو راہب کی باتوں میں بڑا انٹرسٹ آنے لگا، اس کو شوق پیدا ہوگا دین سیکھنے کا، اور راہب اس کو دین کی باتیں سکھاتا تھا. اللہ اور اس کے رسول جو اس زمانے میں جس پر بھی ایمان تھا، اس جو نبی تھے ان کی باتیں سکھاتا. یہ متاثر ہونے لگا اور علم حاصل کرنے لگا. اور یہاں وہ دیر ہو جاتی، تاخیر ہو جاتی. جب محل پہنچتا تو اس کو جادوگر مارتا اور بولتا تم لیٹ کیوں آتے ہو، دیر سے کیوں آتے ہو. تو اس نے ایک بار راہب سے کہا کہ میں کیا بولوں، میں جو لیٹ ہو جاتا ہوں، تاخیر ہو جاتی ہے تو جادوگر بڑا مارتا ہے. تو راہب نے کہا دیکھو میرے بارے میں تو کسی کو مت بتانا، اس لیے کہ پھر یہ تو جان کے لالے ہو جائیں گے. تم کیا کرنا، جب میرے پاس سے لیٹ وہاں گئے اور وہ بادشاہ پوچھیں گا کہاں تھے تو ان کو بولنا کہ وہ میں گھر سے لیٹ آیا، گھر والوں نے دیر سے چھوڑا. اور اگر میرے پاس سے ہوتے ہوئے گھر جاؤ اور گھر والے پوچھے لیٹ کیوں ہوا تو بولنا وہ جادوگر نے آج لیٹ چھوڑا، تب میرے بارے میں مت بتانا. بچے نے کہا ٹھیک. اب وہ علم سیکھتا رہا اور علم سیکھتے سیکھتے اس کی چوٹی کو پہنچ گیا. مطلب اس نے جادوگری کا علم بھی سیکھ لیا اور راہب سے جو ہے دین کا علم بھی سیکھ لیا. اب ایک دن وہ جانے لگا تو اس کے بستی سے جو محل کی طرف ایک راستہ تھا، وہ راستے میں شاید برج تھا یا کوئی ندی تھی یا کوئی ایسا راستہ تھا جس کو پار کرنے کے لیے وہ اکیلا ایک ہی راستہ تھا. اس راستے کو کسی ایک ہولناک خطرناک جانور نے روک دیا. کون سا جانور تھا، بڑا اژدہا تھا یا کوئی بھی بہرحال کیا جانور ہوگا واللہ عالم، لیکن وہ جانور نے روک رکھا تھا. اب اس بچے نے سوچا میں دونوں طرف جاتا ہوں، دونوں علم سیکھتا ہوں، جادوگری کا، سورسری کا، میجیشین کا بھی، نجوم کا بھی، اور ساتھ میں راہب سے دین کا علم بھی سیکھتا ہوں. آج آزماتے ہیں کہ دونوں میں حق پر کون ہے. اور اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ میں اس پتھر کو جب اس جانور کو ماروں تو اگر بادشاہ کا وہ جادوگر حق پر ہے تو یہ جانور نہ مرے، اور اگر راہب حق پر ہے جو مجھے دین کا علم سکھاتا ہے تو جانور مر جائے. یہ نیت کر کے اس نے پتھر ماری اور جانور مر گیا. مطلب کون حق پر ہے، راہب حق پر ہے، جانور مر گیا. یہ لڑکا گیا راہب کے پاس اور کہا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا، میں نے مارا اور وہ لگ گیا پتھر. تو راہب نے کہا اب تم مجھ سے بھی آگے چلے جا چکے ایمان کے معاملے میں، لہٰذا اب تمہاری آزمائش. اس بات کو خاص یاد رکھنا، میرا نام کسی کو مت بتانا، چونکہ اب تمہاری آزمائش ہے، چونکہ تم ایمان میں مجھ سے آگے جا چکے ہو، کمال کو پہنچ چکے ہو، حد درجے پہنچ چکے ہو. اس سے ایک بات اور پتہ چلی ہم کو اس واقعے سے کہ کبھی کبھار شاگرد، یا اکثر دیکھا جاتا ہے شاگرد استاد سے آگے جاتے ہیں. چونکہ راہب سے آگے چلا گیا بچہ ہے نا،
تو ہوتا ہے ایسا، اس میں کوئی حسد و جلن کی بات نہیں، اس میں خوشی کی بات ہے کہ آپ نے کسی کو علم دیا اور وہ آپ سے آگے چلا گیا اس علم میں، حالانکہ آپ اس کے استاد ہیں لیکن وہ آپ سے آگے ہیں. تو یہ ہوا بہرحال. اب بچہ جو ہے سمجھ گیا کہ اللہ کا جو دین ہے وہ حق پر ہے، راہ حق پر ہے، ایمان حق پر ہے، اور وہ بھی ایمان لے آیا تھا. اب چرچا ہو گیا بچے کا، مطلب علاقے میں مشہور ہو گیا کہ ایک بچہ ہے جس نے ایک جانور کو مارا، اور لوگ اس کے پاس آنے لگے دعائیں کروانے کے لیے کہ ہمارے لیے دعا کر دیا کرو. اور اللہ نے اس کی دعا میں تاثیر دے دی، وہ اللہ کا ولی بن گیا تھا، کمال کو پہنچ چکا تھا. ہوتا کیا تھا کہ جو لوگ اس کے پاس آتے اس سے دعائیں کراتے، وہ کہتا اللہ پر ایمان لاؤ. جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے وہ ان کے لیے دعا کرتا، اور دعا کرنے سے ان کو اس مسئلے کا حل مل جاتا. بیمار لوگ آتے، اندھے لوگ آتے، کوڑی، برس جن کی انگلیاں وغیرہ جھڑ رہی ہے، جس پر دھبے آ گئے سفید، اندھے جو ہوتے تھے وہ آتے تھے اور اس سے دعا کرواتے تھے، اور ان کو آنکھیں مل جاتی تھی، بینائی آ جاتی تھی، بیماری دور ہو جاتی تھی، اور وہ دعا کرنے لگا. بادشاہ کی جو ہے محل میں ایک وزیر تھا، وہ نابینا تھا، اندھا تھا. اس نے سوچا چلو میں بھی جاتا ہوں. وہ تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ تحفے تحائف میرے قبول کرو اور مجھے آنکھیں دے دو. بچے نے کہا میں آنکھیں نہیں دے سکتا ہوں، میں تو صرف اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں. اگر تم ایمان لاؤ پھر میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں آنکھیں دے دے، لیکن میری کوئی خصوصیت نہیں ہے، میری کوئی اس میں خاصیت نہیں ہے. تو یاد رکھیے جو بھی شفا، جو بھی کام ہوتا ہے اگر ہمارے ذریعے اللہ لیتا ہے تو ہم صرف ذریعہ ہے، ہمارے سے نہیں ہوتا. یاد رکھیے، اس لیے کہ بیماری میں شفا کوئی نہیں دے سکتا اللہ کے علاوہ. ٹھیک ہے بہرحال. تو اس نے یہ کہہ دیا. رب پر ایمان سے مراد بادشاہ پر ایمان، چونکہ وہی بادشاہ پر ایمان لایا ہوا تو اس زمانے کا بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. تو کہا نہیں، رب العالمین پر ایمان، جو زمین و آسمان کا رب ہے، اللہ رب العزت. تو کہا اچھا ٹھیک ہے میں ایمان لاتا ہوں اللہ رب العزت پر. جب وہ ایمان لایا، لڑکے نے دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کو آنکھیں نواز دی، اس کو آنکھیں آ گئی. اب وہ دوسرے دن محل گیا، اب بادشاہ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے لگا. بادشاہ نے کہا کل تک تو تم، ظاہر سی بات ہے جو نابینا ہوتے ہیں وہ آنکھ میں آنکھ نہیں ملاتے نا، کان لگاتے آپ کی طرف، کیونکہ آنکھیں نہیں ہوتی ہیں ان کی، تو کان دے کے ایسا کرتے. ابھی آنکھ ملا تو کہا مجھے تو آنکھیں آ گئی. کیسے کیا؟ تو کہا اس لڑکے کے ذریعے جو جادوگر کا علم سیکھنے آتا ہے. بادشاہ نے جادوگر سے کہا کیا تمہارا علم اتنا آگے بڑھ گیا ہے کہ جو کام تم بھی نہیں کر سکے بچہ کر رہا ہے؟ تو جادوگر نے کہا بادشاہ سلامت، میرا علم یہ کام نہیں کر سکتا. چونکہ جادوگر کو اپنے لمٹ معلوم، وہ ٹرکس کرتے ہیں، شعبدے بازی کرتے ہیں، ہاتھ کی صفائی کرتے ہیں، ان میں کوئی پاور نہیں ہوتا. اس نے کہا بھائی میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ میرا علم اس لیول کا ہی نہیں کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ کچھ اور ہے. تو بادشاہ نے اس وزیر سے کہا کہ کس نے تمہیں آگے دی؟ تو کہا اس لڑکے کے ذریعے. تو کہا دینے والا کون ہے؟ تو کہا اللہ رب العزت، میرے رب نے دی. تو کہا کیا تم میرے علاوہ کسی کو رب مانتے ہو؟ تو کہا ٹھیک ہے پھر اس کو خوب سزا دی جائے. اور اس وزیر کو خوب مارا گیا. کہا اس بچے کو بھی لے کر آؤ. اس بچے کو لایا گیا. کہا تم کیا میرے علاوہ کسی کو رب اور معبود مانتے ہو، الہ مانتے ہو؟ تو کہا اللہ رب العزت جو سارے عالم کا رب ہے. تو کہا یہ نہیں ہو سکتا. اس لڑکے کو خوب مارا گیا اور کہا کس نے یہ بات تم کو بتائی؟ چونکہ بادشاہ کو تو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ حق ہے، لیکن اب وہ ڈرا ہوا تھا، بتائی کس نے؟ اور وہ راہب چھپا ہوا اس لیے تھا جنگل میں کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے چھپا. اب بچہ چھوٹا تھا، جب اس کو مار سزا دی گئی اس نے کہہ دیا مجھے راہب نے بتایا کہ یہ اللہ رب العزت رب ہے. اس راہب کو لایا گیا اور راہب کو بھی خوب وہ کیا گیا، مارا گیا، اور کہا کہ اب تم سب کو مجھ پہ ایمان لانا پڑیں گا، مطلب بادشاہ پہ ایمان لانا پڑیں گا، اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا تو تم کو سزا دی جائیں گی. بچے نے کہا میں تو اللہ پہ ایمان لاتا ہوں، میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. راہب نے کہا میں بھی ایمان چھوڑ نہیں سکتا ہوں، اور اس وزیر نے کہا میں بھی ایمان چھوڑ نہیں سکتا ہوں. تو کہا اچھا نہیں چھوڑتے ہو، بہرحال ٹھیک ہے. ایک آرا منگایا گیا، آرا لا کے جو ہے اس راہب کے سر پہ رکھ دیا گیا بیچ میں. کہا کہ ایمان چھوڑتے ہو اللہ پر یا نہیں چھوڑتے ہو؟ تو کہا نہیں، اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اللہ پر ایمان نہیں چھوڑوں گا. اس کے 2 ٹکڑے وہیں کر دیے جاتے ہیں، 2 حصوں میں اس کو کاٹ دیا جاتا ہے آرے سے. اس کے بعد اس وزیر کو لایا جاتا. کہا یہ عبرت ہوں گی، یہ حال ہوگا، ایمان لاتے ہو مجھ پر اور چھوڑتے ہو ایمان اللہ پر، کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ؟ تو کہا نہیں. اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. اب بچے سے کہا جاتا ہے اب تمہاری باری ہے، اب تمہارا بھی یہ حال ہوگا، تم بھی یہ چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ. بچے نے کہا یہ نہیں ہوں. تو بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم کو میں ذرا سخت سزا دوں گا، چونکہ تمہارا بہت چرچا ہو گیا نا دنیا میں، لوگوں نے اتنا فائدہ، اور تم نے سب کو جس کو فائدہ دیا اس کو اللہ پر ایمان بھی لانے لگا دیا. بہرحال بچے کی اس علاج کی وجہ سے اللہ نے جو شفا دے دی تھی، اللہ پر لوگ ایمان لائے تھے، چرچا شہر میں اور اطراف کے علاقوں میں پھیل چکا تھا تک. تو بادشاہ نے اس کو عبرتناک ایک مثالی سزا، ایگزیمپلری پنشمنٹ دیتے ہیں. کہا اس کو جو ہے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں سے پھینک دو. بادشاہ کے جو ہے سپاہی اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے اور وہاں سے پھینکنے کا ارادہ کیا اور اس سے دعا کی اللہ بس تو میری حفاظت کر سکتا ہے، بس میری حفاظت کر. تو ایک زلزلہ آیا اور سارے سپاہی گر گئے اور مر گئے. بچہ بچ گیا، واپس آیا اور کہا بادشاہ میں تو بچ گیا، میرے رب نے مجھے بچا لیا. اس کا اور چرچا ہو گیا. اب پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری آبادی دیکھ رہی ہے کہ کچھ چل رہا ہے واقعہ اور یہ سب ہو رہا ہے. بادشاہ نے کہا اب اور ایک عبرتناک سزا تجھے ملیں گی، اس کو پانی میں لے جا کے ڈباؤ. ڈبانے سے پہلے اس کو پوچھ لینا ایک بار کہ ایمان لاتا ہے اللہ پر یا بادشاہ پر؟ اللہ پہ کہتے ڈباتے نا. وہ لے کر گئے سپاہی، اس نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ
میری حفاظت کر. اور اللہ رب العزت نے ایک آندھی اور طوفان لے آیا, سارے لوگ برباد ہو گئے جو ساتھ میں تھے, بچہ بچ گیا. پھر آ کر اس بچے نے کہا جو اللہ نے اس کو جو حکمت دی تھی, اور آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت, مجھے اگر مارنا تو ایک ہی طریقہ ہے, مجھے شہر کی سب سے اونچی چوٹی پہ لے جاؤ اور چوٹی پہ لے جانے کے بعد پورے اپنی سلطنت کی رعایا کو جمع کرو اعلان کر کے, پھر مجھے کھڑا کرو, پھر میں جو تیر دوں گا اس تیر کو اپنے ہاتھ میں لو, اور میں جو الفاظ بولوں گا الفاظ لے کر وہ تیر مجھ پہ چلانا, اور میرے سر میں مارنا, میں مر جاؤں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, تمہارا عبرتناک انجام ہوگا. پوری رعایا کو جمع کیا گیا, اس کو سب سے اونچی چوٹی پر جو ہے رکھا گیا اس بچے کو. اس کے بعد وہ تیر جو اس کے ترکش سے لیا گیا تھا, اور وہ الفاظ جو بچے نے کہے تھے, اس نے کہا تھا یہ کہہ کر تیر مارنا, بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے. ٹھیک ہے, اور اس بادشاہ نے تیر نکالا, یہی الفاظ کہہ کر تیر مارا, اور جیسے ہی وہ تیر اس کے سر میں لگا, حدیث میں الفاظ ہے کہ اس نے اپنا سر ڈال دیا نیچے, مطلب وہ مر گیا فوراً. اب اس کی آج جو قوم دیکھنے آئی تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوراً قوم نے چلایا آمنت برب الغلام, آمنت برب الغلام, ہم ایمان لائے لڑکے کے رب پر, ہم ایمان لائے لڑکے کے رب پر. پوری کی پوری رعایا اور قوم ایمان لا لی, چونکہ شاید اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں تھا پوری رعایا تک ایک ساتھ اسلام پہنچانے کا. تو بچے نے جو اللہ نے حکمت دی تھی اپنی جان دے دی, لیکن پوری قوم کو ایمان میں لے آیا. اب قوم کی قوم ایمان لا لی. وزیروں نے کہا کہ یہ تو اللہ کی تماشا ہو گیا, ہم تو چاہ رہے تھے کہ ایمان کی دعوت ختم کرے, اللہ پر ایمان لانے والوں کو ختم کرے. یہ 2-4 لوگ تھے, اب تو یہ اتنے ہزاروں میں لوگ ایمان لائے, اب کیسے ماریں گے ان کو؟ تو کیسے؟ تو ایک سجھاؤ دیا گیا کہ بڑے بڑے گڑھے ہر نکڑ اور چوراہے پہ کھودے جائیں گے ہر علاقے میں سلطنت کے, اور اس میں الاؤ آگ لگائی جائیں گی خوب, اور ہر شہری کو لے کر آیا جائیں گا, سٹیزن جتنے ہوں گے اللہ پر ایمان لاتے ہو, ہاں کہے تو آگ میں پھینک دیا جائیں گا, نہ کہے تو چھوڑ دیا جائیں گا. کا یہ تجویز اچھی جلدی بھی ہو جائیں گا, اثر انداز ہے, خطرناک ہے, عبرتناک ہے, لوگ دیکھیں گے. اور جو اصحاب اخدود کا واقعہ قرآن نے کہا, کچھ علماء نے لکھا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اخدود یاد رکھیے گڑھے کو کہتے ہیں, یاد رکھیے, گڑھا کرنا اور اس میں آگ الاؤ لگانا. بہرحال اب واقعہ یوں ہوا کہ وہ الاؤ لگائے گئے, یاد رکھیے, مختلف مقامات کے اوپر, اور آگ جلا دی گئی. اب لوگوں کو لایا جاتا, لائن میں کھڑا کیا جاتا, پوچھا جاتا اللہ پر ایمان لاتے ہو یا بادشاہ پر؟ اللہ پہ کہتے ہو دھکا دے دیا جاتا, بادشاہ پہ کہتے تو چھوڑ دیا جاتا. یہ کیا جانے لگا پوری رعایا کے ساتھ, پوری قوم کے ساتھ. ایک خاتون تھی, ایک عورت تھی, اس کے سینے سے ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ لگا ہوا تھا. اس نے سوچا کہ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتی ہوں, نہیں بولتی ہوں, یا کچھ بھی ایسا کچھ کرتی ہوں کہ بچہ میرا بچ جائے. چھوٹا بچہ تھا نا. تو جیسے اس نے یہ سوچا اور ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی. یہ ان 3 بچوں میں سے ایک بچہ ہے جو اس عمر میں بولے جس عمر میں بچے بولتے نہیں ہیں, مطلب بالکل دودھ پیتے, 2-3 مہینے کا بچہ. ایک عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پالنے سے جولے سے بات کی تھی, جس سے بچے بات نہیں کرتے, کچھ مہینے کے نہیں ہوتے, کچھ دن کے تھے. اس کے بعد دوسرا بچہ جس نے بات کیا, یاد رکھیے, وہ اصحاب اخدود کا یہ بچہ ہے, یاد رکھیے, جس نے بات کیا. اور تیسرا بچہ وہ ہے جو جریج نامی ایک اللہ کے ولی تھے, ان کے واقعے میں آتا, کئی موقع ملا تو ان کا واقعہ بھی اگلی بار دیکھیں گے. وہ بچہ ہی بولا تھا, بہت چھوٹی عمر میں, جبکہ جریج پر الزام لگا تھا کہ نعوذ باللہ انہوں نے زنا کیا, جبکہ اللہ کے نیک بندے تھے. تو اللہ نے اس بچے کو زبان دی. بچے نے کہا میرا باپ جریج نہیں بلکہ وہ چرواہا ہے. بہرحال تو یہ تیسرا بچہ یا دوسرا بچہ جو ہی بولے اس کی ترتیب کے اعتبار سے جس نے بات کیا, اس بچے نے کہا میری ماں تو حق پر ہے, کود جا. وہ عورت بچے کو لے کر آگ کے الاؤ میں کود گئی, یاد رکھیے. بہرحال تو یہ واقعہ تھا اصحاب اخدود کا, ان کے ایمان کا, اور ان کے ساتھ کیا ہوا. اب اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بڑی عبرتیں ہیں, بڑی نصیحتیں ہیں, بڑے اسباق ہیں. کیا کیا سبق ہیں؟ پہلا, وہ راہب جو جانتا تھا کہ میں حق اور دین کی بات کروں گا تو مجھ پہ آزمائش آئیں گی, اور وہ علم رکھتا تھا دین کا, چونکہ اس نے بچے کو بولا بھی تھا اب تم کمال کو پہنچ گئے, تم پہ آزمائش آئیں گی. لیکن اس نے کبھی بھی دین کا کام کرنا چھوڑا نہیں حالات کے اعتبار سے. یہ بات یاد رکھیں. چھپائے اپنے آپ کو, دنیاوی جس کو کہتے ترکیب اختیار کی, لیکن ایمان سے پھرا نہیں, ایمان کو چھوڑا نہیں, ایمان کو ختم نہیں کیا. حالات کیسے بھی آئے, یہ سب سے بڑا سبق ہے ہمارے لیے. حالات کیسے بھی آئیں گے, ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے. ہاں جان بچانا ہے تو چھپا لینا ہے اپنے آپ, ایمان چھوڑنا نہیں. آج ہمارے پاس تو حال یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بتانے کو بھی جو ہے تھوڑا سا گریز کر رہے ہیں. بچوں کے ایسے نام رکھو جن ناموں سے پتہ بھی نہ چلے مسلمان ہے یا دوسرے مذہب کا ہے, ایسے نام بھی رکھ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حالت ہے, یہ خوف ہے, ڈر ہے. چہروں کو تبدیل کر دو اس لیے کہ پہچانے نہیں جانا, حلیے کو تبدیل کر دو, بزنس کو تبدیل کر دو, نام بدل دو اپنے, تاکہ وہ عام سے لگنا نہیں کہ مسلمان تاجر ہے, مسلمان تجارت. اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر واقعے میں جان و مال پر ایسی بات آ گئی ہے تو چھپا لو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ لوگ آپ کو ایمان سے صرف ہٹانا ہی تو چاہتے ہیں. باقی پھر کیا فرق رہا ان میں ہم میں, پھر بس یہی تو چاہتے ہیں تم ایمان چھوڑ دو, باقی اپنے کلچر پڑے رہو, داڑیاں رکھو, تمہاری عورتیں برقع پہنے, تم کو جو کرنا ہے کرو, لیکن تم توحید کی بات چھوڑ دو, ایک اللہ کی بات چھوڑ دو, باقی ہم کو سب قبول ہے, تمہاری ہر چیز قبول ہے. پھر تم کیا کھاتے ہو, کیا پیتے ہو, کیا پہنتے ہو, کیا اڑتے ہو, ہم کو کوئی لینا دینا نہیں.
لیکن ہم تو کہہ رہے بس یہی تو فرق ہے بس ایمان کا، باقی تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر ایمان ہے تو پھر سب قبول ہے نا. نماز روزہ زکوٰۃ حج ایمان نہیں تو کس کی قبول؟ منافق کیا تھے؟ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے، ایمان نہیں تھا، باقی سب تو کر رہے تھے، وہ کیا قبول تھوڑی ہوتا ہے. تو پہلا اس راہب نے ایمان نہیں چھوڑا، لیکن اور اس کو پتہ تھا آزمائش ایمان کیسے آئیں گی، اس پہ بھی آئیں گی، دوسرے پہ بھی آنے والی، بٹواڑا رہا. تو واقعہ میں یہ پتہ چلا حالات کیسے بھی آئیں گے، ایمان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اس کی نشر و نما اور اس کو پالنے، اس کو بڑا کرنے، اس کو سنبھالنے، ضرورت پڑی حالات آگے تو ہم چھپ جائیں گے، لیکن اس کو ہٹائیں گے نہیں. اپنے آپ کو بدلیں گے، چھپا لیں گے، لیکن اس کو ختم نہیں کر سکتے ہم. پہلا. دوسرا، وہ بچہ جس نے ایمان علم سیکھا، ایمان پہ لانے کے بعد راہب نے اس کو بتا دیا تھا دیکھو اب تمہاری آزمائش ہو جائیں گی، اس لیے کہ تم کامل ہو چکے ہو، علم کے دینی کے علم میں آگے بڑھ چکے ہو، ایک دم چوٹی کو پہنچ چکے ہو. لیکن وہ بچہ پھر بھی ڈرا نہیں. غلام عربی زبان میں چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں، غلام کو بھی بولتے ہیں، لیکن عربی زبان میں چھوٹے بچوں کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو چھوٹا بچہ تھا، مطلب ایسا بچہ جو لڑکپن میں ہو. لڑکپن سمجھتے ہیں نا، جس کو آپ جوان بھی نہیں بولیں گے ایک دم، اور چھوٹا بچہ ایک دم نہیں بولیں گے، لڑکپن ہو. مے بی 9 10 11 12 کچھ واللہ عالم، بہرحال عمر، لیکن یہ ہو سکتا ہے لڑکپن اسی کو بولتے ہیں. وہ اس عمر کا بچہ تھا. وہ بچہ ڈرا نہیں، لیکن اس چیز سے اس نے اللہ کے دین کی دعوت دی. جب علم آ گیا اور اپنے علم کو پھیلانے کی کوشش کی جو اللہ نے اس کو حکمت دی تھی، یاد رکھی، کیونکہ اللہ کو اپنے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا تھا، اور وہ پہنچ گیا اس بچے کے ذریعے. ایک جان گئی، ایمان لائے لوگ ہزاروں جانیں گئی. آپ کہیں گے اس کا کیا فائدہ ہوا، اتنے 20,000 لوگ چلے گئے دنیا سے، مر گئے، لیکن یہ 20,000 لوگ سب کامیاب ہو گئے نا. یہ زندگی اتنا جئیں گے آپ اور میں، 50 سال 60 سال 100 سال، بڑھاؤں اس سے زیادہ کیا، بڑھاؤں اس سے زیادہ لوگ ملیں گے بھی نہیں 100 سال سے اوپر کے آپ کو. اس کے بعد کی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دعوت دینے لگے بچے کے ذریعے. بچہ بھی کامیاب ہوا، پوری قوم کی قوم کامیابی آخرت کے اعتبار. دنیا کے اعتبار سے تو ہم بول رہے ہیں آگ میں جلا دیے گئے، آخرت کے اعتبار سکسیسفل لوگ ہو گئے. تو بہرحال بچے نے ایمان نہیں چھوڑا، دعوت دی. راہب نے بول دیا تھا دعوت کے نتیجے میں تم پہ آزمائش آئیں گی، میرا نام مت بولنا. لیکن بچے کو سزا دی گئی، نام بیچارے نے بول دیا. اس بچے کو سزا دی گئی، بچے کو مارنے کی کوشش گئی. اللہ نے اسے حکمت دی کہ تو ایک ساتھ اتنے لوگوں کو دعوت دے سکتا ہے، ایک جان جائیں گی، ہزاروں لوگ ایمان لائیں گے. بچے نے اپنی جان داؤ پہ لگا دی اللہ کے حکم کے مطابق. وہ حکمت جو اللہ نے اس کو دی تھی، گیا جو اللہ نے اس کو سجایا تھا وہ بتا دیا. بادشاہ نے جب دیکھے، لوگوں نے دیکھا کہ بچہ مر نہیں رہا، بات مشہور ہو رہی ہے لوگوں میں کہ بچہ ایک مرتا نہیں، کسی سے پہاڑ پہ لے جاؤ بچ جاتا ہے، پانی میں لے جاؤ بچ جاتا ہے، مشہور تھا. اور بچے نے کہا پھر ایک جملہ بولنا ہے، ایک لفظ بولنا ہے، اس کے بعد ماننا ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو لڑکے کا رب ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا بھائی یہ کون اللہ ہے، یہ مرتا نہیں تھا بادشاہ سے، مطلب اس کا رب حق ہے، جس کی وجہ سے جان گئی. اور پورے کے پورے لوگ اس رب پر ایمان لائے جس کو اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لڑکی نے اپنی جان دی، اس بچے کی حکمت، اس بچے کی قربانی. تیسرا لیجیے، اس واقعے کے اندر عبرت ہے اس وزیر کی، وزارت کارپوریشن کا الیکشن لڑنے کے چکر میں جان لینے کی بات ہو رہی ہے. وزارت، وزیر، بادشاہ کے بازو بیٹھنا نو جوک. مطلب آج کل کا جو سسٹم ہے ڈیموکریسی میں، یہ اس سے بڑی پوزیشن ہی ہوتی تھی، چونکہ ان کے حکم پر حکومتیں بدل جاتی ہے، ایک حکم کے اوپر دنیا، مطلب لوگوں کی دیکھیے ہزاروں لوگوں کی جان لے لی گئی بس. جو وزیروں نے کہا نا کہ اب بچنے کا طریقہ یہ کہ جلا دو لوگوں، اتنا پاور ہوتا ہے ان کے پاس. اس نے اپنی وزارت کو یہی چھوڑ دیا، کہا اللہ پر ایمان لائے ہوں. اگر چھوڑ دیتا ایمان تو پھر وزارت دنیا کی باقی ہوتی. لوگوں نے ایمان کو بیچ دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے. اب مجھے نمونے اور واقعات سنانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. چھوٹے چھوٹے دنیاوی نفعوں کے لیے، کسی لڑکی کی شادی کے لیے، کسی زمین اور دولت کے لیے لوگوں نے اپنا ایمان چھوڑ دیا. بھائی چھوڑ دیا، میں کہہ رہا ہوں محبت کے چکر میں لوگ ایمان چھوڑ رہے ہیں، بھائی چھوڑ رہے ہیں آج بھی. اس نے اتنی بڑی چیز، کیا پوزیشن ہے، وزیر، وزارت، چھوڑ دیا. کہا میں تو ایمان سے نہیں ہٹ سکتا ہوں، اب آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیجئے. سزا بھی کیسی عبرتناک دے گی، دیکھیے کیسی عبرتناک سزا. سر پہ آرا رکھ کر 2 حصوں میں وہ کرنا. اب آپ سوچیے اس آرا جب چلا ہوں گا، اس کا بیجا کٹنے تک اس کی تکلیف، وہ شدت ہے نا. کاٹ دیا گیا لیکن 2 ٹکڑوں میں. اس نے اپنا نہیں چھوڑا، پیچھے نہیں ہٹا. اس راہب کے ساتھ بھی یہی سلوک 2 ٹکڑوں میں کیا گیا، لیکن ایمان سے نہیں ہٹے. تو ایک پوزیشن ہولڈر اور مالدار کے لیے نمونہ ہے یہ جو وزیر ہے، ایمان نہیں چھوڑا. دیندار لوگوں کے لیے جو دبے ہوئے، ظلم کے تحت دبے ہوئے، وہ ایمان نہیں چھوڑے، مثال ہے وہ راہب. ایک بچہ، وہ اس کی ہمت کی ہم کو داد دینا ہوں گی، جس کو اللہ نے وہ حکمت دی اور اس نے وہ کام کر گزرا جس سے ہزاروں ہزار پورے ملک کو ایمان کی طرف اس نے لے آیا. تو اس واقعی عبرت ہے. آئیے پھر آگے، اور عبرتیں ابھی ختم نہیں ہوئی. اس عورت کو لیجیے اب. چلو یہ سب مرد تھے ابھی تک جتنے واقعات میں سنا رہا ہوں. ایک عورت کی ہمت دیکھیے اب. جب وہ گئی آگ کے قریب، وہ بھی ایمان لانے والوں میں تھی، مطلب ایمان لانے والے جو ہزاروں لوگ ان میں ایک تھی. اور جب اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے بچے کو اگر بچانا چاہتی ہوں تو کچھ نہ کچھ بہانہ بنا دوں گی اور بچ کے نکل جاؤں گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دے دی. اس کا مقصد قطعاً ایمان چھوڑنا نہیں تھا، بس کچھ ترکیب سے اگر ایمان، مطلب ایمان بھی باقی رہے، بچہ بھی بچ جائے. بچے کے لیے ہوتا ہے نا، لوگ تھوڑے نرم ہو جاتے ہیں. تو یہ بچہ تھا، لیکن اللہ نے اس بچے کو زبان دی اور کہا میری ماں تو حق پر ہے. چونکہ حق پر رہنے والوں کو زندہ رہنے کا اختیار نہیں تھا اس زمانے میں. حق پر ہے، کود جا. اس نے خودکشی نہیں کی، وہ جو کہ سب کو پھینکا ہی جا رہا تھا اٹھا اٹھا کے.
اور اس کو دھکا دے دیا, چونکہ رکی بھی تھی کہ میں کچھ بول دوں شاید بچ جائے, وہ کود گئی. تو اس میں عبرت ہے. اس دودھ پیتے بچے کی مثال لے لیجیے جس کو اللہ نے یہ زبان دی, اور اس عورت کی ہمت کی داد دینا پڑیں گی, ان لوگوں کی سب کی داد دینا پڑیں گی کہ جس کا آگے والا یہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا, یاد رکھیں. صبر یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں. صبر بہت اہم چیز ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیں. اور اس صفت کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے, اور اللہ سے خوب گڑگڑا کے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں صبر کرنے والا بنا. آگے اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 45 میں, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, یہ مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ آنے والی تکلیف پر صبر, جزا اور فضا نہیں کرنا, اور پھر نماز, دونوں ہے. سمجھ رہا؟ تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, کوئی مصیبت, کوئی آندھی, کوئی پریشانی, کوئی طوفان آتا تو آپ کس طرف جاتے؟ مسجد کی طرف جاتے اور نماز پڑھتے, صبر کرتے اور نماز. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, تو صبر اور نماز کے ذریعے مانگنا سکھایا ہے اس دین نے. اسی طرح سورہ بقرہ میں ہی سورہ نمبر 2 آیت 153 153 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے صبر اور نماز کے ذریعے مانگو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ, تو مانگو ایمان والوں, مانگو صبر اور نماز کے ذریعے. تو کیا آج ہم جو اللہ سے مانگتے صبر اور نماز کے ذریعے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سکھا رہا ہے نا مانگنے کا طریقہ, صبر اور نماز. آج کیا صبر کر کے نماز کے ذریعے مانگ رہے ہیں؟ ہم سے تو فرض نماز نہیں ہوتی, تو یہ تو نفل کی بات ہو رہی ہے نا. صبر اور صلاح کے ذریعے جو مانگو ہے, یہ تو ایکسٹرا نوافل ادا کرنا ہے ہم کو صبر کے ساتھ, اور مانگنا اللہ سے گڑگڑا کر. راتوں کی نماز قیام اللیل کی شکل میں آپ پڑھیں, یا تہجد کی شکل میں آپ پڑھیں, یا رات میں نمازوں کے لیے آپ کھڑے ہو, یا اس کے علاوہ دن میں نماز کے لیے کھڑے ہو, اور پھر مانگے. مصیبت آئی, نماز شروع کی اور اس سے اللہ سے مانگنا. لیکن ہم یہ طریقہ نہیں اپناتے. ہمارے بہرحال اپنے ایجاد کردہ بہت سارے طریقے ہیں جو بہت زیادہ شارٹ کٹ اور بہت آسان بھی ہے. کوئی نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے, بہت آسانی سے ہو جاتے ہیں نا. جبکہ وہ سارے راستے جو ہے شارٹ کٹ نہیں, وہ لانگ کٹ سے یاد رکھیے, اور جنت تک جاتے بھی نہیں. مطلب وہ راستے جنت کے ہے ہی نہیں جس کو ہم نے ایجاد کر لیے. یہ ہے مانگنے کا طریقہ, صبر و نماز کا. تو کہا اے ایمان والو, صبر و نماز کے ذریعے مانگو, اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صبر سے زیادہ وسیع اور بڑی نعمت کسی کو عطا نہیں ہوئی. کتنی باتیں صبر کے تعلق سے دیکھی آ رہی ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں اللہ نے فرمایا اور کہا واللہ یحب الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے, صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 90 میں 90 میں اللہ نے فرمایا اور کہا جو شخص اس سے ڈرتا اور صبر کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. تو جو صبر کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ ایسے لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور نیکی کرتے ہیں, مطلب صبر کرتے ہیں ساتھ میں, تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا عمل ضائع نہیں کرتا. یہ بات یوسف علیہ السلام کے لیے کہی گئی کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا ان کے بھائیوں کے کنویں میں ڈالنے کے باوجود, صبر کیا ان کے قتل کی کوشش کے باوجود, صبر کیا حاکم بننے کے بعد اپنے بھائیوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود, ہے نا. یوسف علیہ السلام حاکم بن گئے تھے, مصر کے بہت بڑے وزیر بن چکے تھے, خزائن الارض, زمین کے جتنے بھی معدنیات نکلتے اس کے آپ وزیر بنا دیے گئے تھے, اور اس وقت ان کے بھائی غلہ مانگنے آئے تھے. تو جب یوسف تو بہت چھوٹے تھے جب انہوں نے کنویں میں ڈالا تھا, بھائی تو نہیں پہچان سکی یوسف کو, لیکن یوسف نے تو سب کو پہچان لیا. لیکن اس کے بعد بھی اس کے بعد سارے بھائیوں کو معاف کر دیا, اس کے بعد سب کو دعوت دی کہ آ کر مصر میں رہو, سب اپنے ہی خاتلوں کو اپنے ساتھ رکھا. یہ سمجھ رہے بات. تو یہ صبر جو ہے ایک بہت عظیم نعمت ہے, ہمیں اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. تو کہا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو شخص اس سے ڈرتا رہا, تقوی اختیار کیا, صبر کرتا رہا, تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے, جیسا یوسف علیہ السلام کے اجروں کو اللہ نے ضائع نہیں کیا. جیل میں جانے کے باوجود بھی اللہ نے نکلوایا. نکالنے کے بعد ایک ایسی پوزیشن دی جو ظاہر سی بات ایک عام آدمی کے لیے ناممکن تھی. اندازہ لگائیے, ایک کیس کے اندر آپ جیل میں تھے اور الزام بہت سنگین ایک عورت نے ڈالا تھا کہ میری عزت پہ نعوذ باللہ یوسف نے ہاتھ ڈالا. جیل گئے لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا, غلط چیز کی طرف, غلط راستہ اختیار نہیں کیا. یہاں تو دیکھیں نا, جرم کرو تو بچو گے ورنہ تم کو سزا ملے گی. تو کہا میں سزا لینے کو تیار ہوں, جرم تو میرے سے ہونے والا نہیں ہے, جرم تو میرے سے ہونے والا نہیں. ٹھیک ہے, اور جیل چلے گئے. ایک واقعہ آتا ہے ایک جو ہے ایک اسلاف میں سے کہ ایک شخص تھے دیندار, کسی عورت نے ان کو کسی بہانے سے گھر بلا لیا, کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, فلاں کام کرنا ہے. وہ چلے گئے اور جانے کے بعد اس نے کہا کہ اب گھر سے باہر گئے مجھ سے منہ کالا کرے بغیر تو میں چلاؤں گا, اور لوگوں کو پتہ چل جائیں گے, تمہاری عزت, تمہارا وقار, تمہارا علم, تمہاری کتابیں سب ضائع ہو جائیں گی پھر, کیونکہ تم پر یہ الزام رہے گا. اب وہ پریشان ہوں گے کیا کرنا ہے. یہ ایک طرف
پورا زندگی بھر کی کوشش برباد ہو جائیں گی. دوسری طرف اس طرح سے کر رہی ہے کہ چھوڑ نہیں رہی, تو کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں, مجھے صرف بیت الخلا جا کے آنے دیں. ٹھیک ہے بیت الخلا چلے جاؤ. بیت الخلا گئے اور بیت الخلا میں سے گندگی نکال کے پورے آنکھ پہ مل لی. باہر آ کے بولے اب کر لو. وہ بولی اتنا غلیظ آدمی مومن سے اس کے گناہوں کو ویسی الگ کر دیتی ہے جیسے آگ سونے اور چاندی کے میل کو الگ کر دیتی ہے. آپ جانتے ہیں نا, سونے چاندی کو صاف کرنے کے لیے اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے, پگھلنے کے بعد سونا چاندی جو ہے رہ جاتا ہے اور غلاظت اوپر آتی ہے, اس سے نکال لی جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیماریاں مومن کو ایسا پاک کرتی ہے گناہوں سے جیسا آگ سونے اور چاندی کے میل کچیل کو نکال دیتی ہے. تو جو مومن بیمار ہوتا ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق اللہ بیماری دیتا ہے, اسے کام ہے وہ صبر کرے, صبر کرنے کا بدلہ زبردست پاتا ہے. اسی طرح جب انسان بیمار ہو جائے تو علاج کرانا مستحب اور سنت ہے. یاد رکھیے ہر شخص کوشش کرے علاج موجود ہو تو ضرور علاج کروائے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی کوئی بیماری نازل نہ کی سوائے اس کے کہ اس کا علاج نازل کیا, تو لہٰذا تم لوگ جو ہے علاج کراؤ. جو خطبے میں نے حدیث آپ کے سامنے ہے, تو اس حدیث سے پتا چلا ہمیں علاج کروانا چاہیے. اب جب پتا چلا علاج کروانا چاہیے, اللہ نے ہر بیماری کا علاج نازل کیا ہے, اب اس معاملے میں کیا احتیاط کرے, کیسے علاج کرے؟ تو آئیے, حرام چیزوں سے علاج کرانا یاد رکھیے جائز نہیں ہے. وہ چیزیں جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزوں سے علاج جائز نہیں ہے. اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, طبرانی کی روایت حدیث آپ فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم, جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کی ہے اللہ نے اس میں شفا نہیں رکھی ہے. سمجھ گیا بات کو؟ حرام اشیاء کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہی نہیں ہے, اس میں کبھی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. گو تھوڑے وقت کے لیے ایسا لگتا ہو کہ فائدہ ہے لیکن وہ شفا کبھی نہیں دے سکتا, اس لیے کہ رسول اللہ نے فرما دیا جن چیزوں کو اللہ نے تم پر حرام قرار دیا ہے اس میں کسی قسم کی شفا نہیں رکھی ہے. تو لہٰذا وہ اشیاء جو حرام ہیں, نشے کی چیزیں ہو سکتی ہے, دیگر اور چیزیں ہو سکتی ہے جو شریعت نے حرام قرار دی, ان کو کر کے ہم یہ نہ سمجھیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے, اس سے شفا مل سکتی ہے, پھر چاہے بیماری جو ہے وہ نفسیاتی ہو یا جسمانی ہو. یاد رکھیں حرام چیزیں کر کے شفا حاصل نہیں کی جا سکتی, رسول اللہ نے اس کی وضاحت کر دی. تو جب بھی اب مجھے اور آپ کو اگر ہم بیمار ہو جائے علاج کروانا ہے تو حلال چیزوں سے علاج کروانا پڑے گا, حرام چیزوں میں اللہ رب العزت نے شفا نہیں رکھی. اسی طرح اب کوئی شخص بیمار ہو جائے تو بیمار ہونے کے بعد یاد رکھیے قرآن و احادیث سے جو دم ثابت ہے, جو پڑھ کر پھونکنا چاہیے, دوا کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے. جہاں حرام دواؤں کا استعمال یا حرام اشیاء کا استعمال دواؤں میں درست نہیں ہے, اس میں کوئی شفا نہیں ہے. اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کبھی کبھار بیمار ہوتا ہے, بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے جہاں دعا کی ضرورت ہے وہاں دوا اور دعا دونوں کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں آج بہت سارے لوگ اس کی گواہی دیں گے, ایسے بہت ساری تھراپیز نکلی ہے جن تھراپیز میں یہ ہوتا ہے کہ صرف مریض کے آنکھ پر ہاتھ پھیرا جاتا ہے, صرف ہاتھ پھیرا جاتا ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. صرف ہاتھ پھیرتے ہیں, آپ جائیے ان کے پاس خالی ہاتھ پھیرتے ہیں, جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تمام کام کر کے بتا دی. آپ لوگوں کے پاس جاتے, ان پر دعا پڑھ کر دم کرتے اور سہلاتے ان کو, وہ اعضاء کے اوپر ہاتھ رکھتے جہاں بیمار ہے. تو آج بہت سی تھراپیز ایسی بہرحال ڈیولپ ہو رہی ہے, دھیرے دھیرے الٹرنیٹ میڈیسنز آئیں گے مارکیٹ میں جس میں یہ ہے کہ صرف سہلایا جائے تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو. ٹھیک ہے, تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ خالی دم کرنے سے پھونکنے سے کیا فائدہ ہوگا. بہت سارے فائدے ہوتے ہیں, اللہ کے کلام کا اثر ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں اللہ نے بتائی ان کلام میں اثر ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی بیمار ہو جائے تو حرام چیزوں سے علاج نہ کرے. دوسرا, انسان اپنے نفس سے دم بھی کرے, سب سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کرے اور پھر دنیاوی دوا کی طرف جائے. ہم سے جو کوتاہی ہوتی وہ یہ ہے, ہم جو ہی بیمار ہوتے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر, بس ڈاکٹر کا نام لے کے بھاگ گئے اور سمجھتے کہ اب ڈاکٹر صاحب نے جو دیا اس سے شفا تو ہونا ہی ہے. سب سے پہلے یہ کہے اللہ تو نے مجھے بیماری دی, مجھے صبر دے, اس بیماری کا اجر دے, اور اپنے نفس کو دم کرے, جو دعائیں بتائے گی وہ کرے اور ساتھ میں دوا بھی کریے آپ. تو ہم دوا کا طریقہ کیا اپناتے ہیں, پہلے فوراً بھاگتے ڈاکٹر کے پاس, یہ سمجھتے ہیں مکمل 100% شفا اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہے اور لہٰذا آپ جب یہ دوا دیں گا تو میں جو ہے مشفی شفا یاب ہو جاؤں گا, مجھے اس سے صحت مل جائیں گی. یاد رکھیے غلط. ہمیں سب سے پہلے اللہ پر توکل بھروسہ کر کے, اللہ سے دعا کر کے, وہ تمام باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بتائی اس کا استعمال کر کے ساتھ میں علاج کروانا ہے. یاد رکھیے خالی علاج پر آپ بھروسہ کریں گے تو اللہ رب العزت کبھی شفا نہیں دیں گا. پھر اور جو آج ہماری کوتاہی ہوتی ہے, علاج جب ہم بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے سوچتے ہیں دواخانے گئے تو اچھے ہو جائیں گے, بلکہ کچھ لوگ تو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, خالی دواخانے کا چکر بھی مار کے آ تو بالکل ریلیکس ہو جاتے ہو, بہت اچھا لگ رہا بولتے ہیں. اور کبھی کبھار تو خالی گولیاں آپ دے دیجیے ان کو بھی میٹھی اور کھٹی کھانے کے لیے, بولتے ہیں بہت فائدہ ہو گیا, اتنا فائدہ ہوا کہ اسی کو انتہا نہیں. صرف جو نفسیاتی تھی, اگر آپ خالی نفسیاتی سوچ کر اتنا فائدہ محسوس کر سکتے ہیں تو سوال ہی جب اللہ پر بھروسہ رکھ کر وہ دعاؤں کو آپ دم کریں گے کتنا اللہ فائدہ دیں گا.
आदि बीमारी का मसला तो वहीं हल हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपने नफ्स पे दम करें। आइए वो तमाम बातें जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई दम के ताल्लुक से, मुख्तसर कुछ रिवायतें आपके सामने रखता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं दम के ताल्लुक से, ला बासा बिर्रुका मा लकुम यकुन फीही शिर्क, कि ऐसे दम करने में, ऐसी चीज पढ़कर दम करने फूकने में कोई हर्ज नहीं जिसके अंदर शिर्क ना हो। और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बीमार हुए और मर्जुल मौत आपका जो था, आपने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मुझे पढ़कर दम करो, और माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर मुअज़्ज़तैन पढ़कर दम करती गई, और दम करने के बाद अपने हाथों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहलाती गई, हाथ फेरती गई। तो पता चला, देखिए रसूलुल्लाह बीमार थे, आपने दवा भी की, साथ में दम भी करने लगवाया। ये हमारे लिए भी है, हम बीमार हो जाए तो दम करवाए। मुअज़्ज़तैन खुद पढ़ी, खुद ना पढ़ सके घर वालों को ताकीद करे कि पढ़कर मुझ पर दम करो। तो कहा ऐसे दम में कोई हर्ज नहीं जिसमें शिर्क ना पाया जाता हो, तो लिहाजा हम अपने आप को दम करवाए, वो अल्फाज इसमें शिर्क ना हो। और कुरान हदीस में इतनी बेहतरीन दुआएं आ चुकी है, मैं समझता हूँ दूसरे रुखा या रुकिया की जरूरत ही नहीं हमें दम करने की, वो आप पढ़ के दम कीजिए, देखिए उससे कितने फायदे होते हैं। इसी तरह लोग जब बीमार होते हैं और बीमारी अगर दूर ना हो तो सबसे पहले जहां भागा जाता है, जो ख्याल जाता है वो क्या है? मिसाल के तौर पर एक इंसान को बीमारी है, अब बीमारी खत्म हो रही है, अल्लाह की लंबी आजमाइश है, तो सबसे पहले ध्यान क्या जाता है? देखो अब इस्लाम में इसका इलाज नहीं है और दवाओं में इसका इलाज नहीं, और झाड़ों के पास और पहाड़ों पर और पत्थरों पर और झरनों पर पता नहीं कहां कहां जाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के शिर्क करते और समझते हो इसमें शिफा है। ये बात की गवाही सब देंगे, सबके शरीयत ने यहां भी रहनुमाई की, कहा बीमारी अल्लाह की तरफ से, सब्र करो, इसका बदला तलब करो और हलाल चीजों से इलाज करो, और जो दम है किताब व सुन्नत साबित वो दम करो, लेकिन खराब हराम काम ना करो। तो सबसे पहला काम जो करते हैं हम लोग, तावीज़ात, तावीज की तरफ सबसे पहले मुतवज्जो होता है। ये तावीज यहाँ बांध लो तो हाथ की बीमारी दूर, वो तावीज पैर पे बांध लो तो पैर की बीमारी दूर, ये तावीज कमर पे बांध लो तो कमर का मसला हल हो गया, ये तावीज को सर पे बांधो तो ये मसला हो गया, ये कड़ा पहनने से बीमारी दूर रहती, फला कड़ा हाथ पे बांधने से ये, चांदी का कड़ा पैर में डाले तो ये होता, कान में एक बाली डाले तो मिर्गी का मर्ज दूर हो जाता, फला करे तो फला होता, नाक टूट दिए तो फला होता, और हमा अक़साम की, वहाँ कड़ा लगा दी तो ये होता, यहाँ छल्ला डाले तो फला होता, वहाँ बिल्ला अगर रखे चांदी का तो वो मसला हल हो जाता, वहाँ घोड़े होते ना, घोड़े बने हुए, पता नहीं हाथी बने हुए ले जाकर, पर जो बिल्ले रखते हैं चांदी के, ये डालने से फला होता, वहाँ खुफल डालने से ये होता, वहाँ धागा बांधने से मसला होता, यहाँ कौड़ी और सीपी रखने से ये मसला हो जाता, वो धागा काला यूं बांधे, ये पीला धागा, दांत निकलने के लिए बच्चों की आसानी हो तो फला पता नहीं तावीज पहना दिया जाता, हाथ में फला रखे तो नजर नहीं लगती। ये तमाम फालतू बातें, ये खुराफात है, याद रखिए तमाम हराम चीजें हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पढ़कर दम करने का हुक्म दिया, वहीं तावीज और गंडों की हुर्मत याद रखिए बयान की, कि ये तावीजात कुछ नहीं कर सकते इंसान को। आइए जो लोग तावीजात पहनते बीमारी के इलाज के लिए, सुनिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। आपने मुस्नद अहमद की रिवायत फरमाया और कहा, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने किसी बीमारी के इलाज के लिए, किसी फितने से बचने के लिए, शैतानी वसवसों से बचने के लिए, किसी आफत को टालने के लिए, किसी अच्छाई को लाने के लिए तावीज लटका लिया, मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया। अंदाजा लगा रहे हैं आप शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह के साथ उस तावीज को शरीक किया। अभी तावीज की शक्ल तागे हो सकते हैं, धागे हो सकते हैं, कड़े हो सकते हैं, माले हो सकते हैं, सीपी हो सकते हैं, कौड़ियां हो सकते हैं, और पता नहीं क्या क्या, इंसानी खोपड़ी की हड्डियां हो सकती है, जानवरों की जो जिल्दें हो सकती है, उल्लू हो सकता है, कौवा हो सकता है, तीतर बटेर, कुछ भी पता नहीं। लोग कहते हैं ये करने से बहुत फायदा होता है, फला करो, उल्लू को काट के जुबा करो तो ये होता है, बड़बागल को फला करो तो ये होता है, फला चीज की तमाम हराम चीजें। या कौड़ी लगा दी तो ये होता, सीपी ठोके तो ये होता, माले से होता, कंकर से होता, मोती से होता, सीपी से होता, ये तमाम हराम। जिसने इस अकीदे से कोई ऐसी चीज लटका ली कि उससे बुराइयां दूर होती है, बलाएं दूर होती है, आफतें दूर होती है, अच्छाई आती है, बीमारियां जाती है, तो कहा मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, उसने शिर्क किया, वो अल्लाह के साथ उसने उस तावीज को शरीक कर दिया। अब बहुत से लोग बोलते तागा तो है, क्या होता है ये तागा? अगर हाथ पर रह गया और मर गए तो आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत रब ना हुआ, आखिर में अल्लाह कहेगा उस तागे से ही मांग ले जो मांगना है, मेरा बंदा तू कहाँ था, तूने तो उस पर एतकाद रखा, क्या बुरा हाल होगा। आइए सुनिए नबी अकरम आगे क्या फरमाते। मुस्नद अहमद की ये भी रिवायत आप फरमाते, मन अल्लक़ तमीमतन फला अतमल्लाहु लहू व मन अल्लक़ वदअतन फला वदअल्लाहु लहू। सुनिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो तावीज गले में लटका दे अल्लाह इसकी कभी मुराद पूरी ना करे। रसूलुल्लाह बदवा दे रहे हैं उसको, जो तावीज गले में लटका ले अल्लाह इसकी मुराद कभी पूरी ना करे। और जो कौड़ियां और सीपियां, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोग जानवरों की चीजों की हिफाजत के लिए कौड़ी और सीपी लटकाते, मतलब तावीज लटकाते बीमारी ना आने के लिए, कौड़ियां और सीपी लटकाते कि बुराई ना आए, खैर को लाने वाला। तो कहा जो कौड़ी और सीपी लटका ले, आप फरमाते हैं जो लटका ले अल्लाह रब्बुल इज्जत इसे कभी आराम ना दे,
جو تعویذ لٹکا لے اللہ رب العزت آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو جو ہے کبھی جو ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کی مراد پوری نہ کرے اللہ، جس نیت سے ٹانگ کبھی نہ کرے. اور جو سیپی لٹکا لے، کوڑیاں اس زمانے میں لوگ لگاتے تھے تاکہ اس سے خیر آئے، فرمایا اللہ اس کو کبھی آرام نہ دے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے، ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈ پر ایک کڑا تھا. بہت سے لوگ پہنتے نا چاندی کے کڑے، چھلے، پتہ نہیں مالے، گلے میں دھاگے، تاگے. سن لیجئے وہ لوگ غور سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کو دیکھا کہ ہاتھ میں اس کے کڑا تھا ڈنڈ پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افسوس، یہ کیا ہے؟ کیا باندھ رکھا تو نے ہاتھ پر؟ یہ تو شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ میں نے اس لیے پہنا ہے کہ اس سے ایک جلد کی بیماری نہیں ہوتی ہے، سکن کا ایک ڈیزیز نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے میں نے کڑا پہنا ہے. تو کہا کہ تو اسے فوراً اتار دے ورنہ اللہ رب العزت جو ہے تجھے اس میں ملوث کر دے گا، اس بیماری کو ڈال دے گا، وہ بیماری میں تجھے ملوث کر دے گا. کہا فوراً اتار دے کڑا ورنہ اللہ تجھے اس بیماری میں ڈال دے گا. اور فرمایا اگر تو اس حال میں مر گیا، تیری موت ہو گئی کہ کڑا تیرے ہاتھ میں ہی تھا، مر گیا تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوگا، آخرت میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کیا فرمایا کہ تو نے جلد کے امراض کے لیے پہنا، اسے اتار دے، اگر تو نے اسے نہ اتارا تو تجھے بیماری اللہ دے دے گا، اور اگر تو مر گیا اس حالت میں تو آخرت میں تو کبھی کامیاب نہیں ہونے والا، اس لیے کہ تو نے شرک کیا. تو لہٰذا ہمیں حلال چیزوں سے علاج کروانا ہے. تعویذ گنڈوں میں کوئی علاج نہیں ہوتا، یاد رکھیں. آپ دعائیں پڑھیے قرآنی، آپ دعائیں پڑھیے نبوی، یہ علاج کا یاد رکھیے جائز طریقہ ہے. آپ بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے. آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے. میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے، کافی ہے. آپ دواخانے بھی جائیے لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے. تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے. آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے. دعا یوں اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما. اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفاؤ، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے. یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر. اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے. لا شفاؤک الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا. شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو. تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائے، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی. کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی ایک اعضاء میں درد کی شکایت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ. پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں. سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ. 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ. اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں. من شر ما اجد واحاذر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے. تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر. جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں. من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے. من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے. وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بس سے تیری حفاظت کرے. اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے. بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو دم کرتا ہوں.
یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی. اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں, اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں. یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں, یاد رکھیں. ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں. اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی. یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے, وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی, یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے. ہم آہو بکا نہیں کریں گے, تقدیر کو کوسیں گے نہیں, اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے, اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا مائچ ملا تھا کیا. کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو, نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا, چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو. تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اسی طرح بعض ایسی چیزیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود علاج کیا ہو, وہ آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں واقعات اور کچھ چیزیں جن سے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کیا ہو. لیکن ایک بات اس سے پہلے میں بتا دوں کہ جو باتیں حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاج کیا ہے, آج بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ان سے تو جیسا طب نبوی کتابیں ہوتی ہیں آپ پڑھتے ہیں اور علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فائدہ محسوس نہیں ہوتا ہے. وہ اس لیے کہ طب کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ تجربات اور تجزیات کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں فرمائی, یہ مسلمانوں کی کم علمی رہی, بے خوفی رہی, بد نصیبی رہی کہ طب نبوی ہم نے اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی, کبھی اس پہ ریسرچ ہی نہیں کیا. کوئی بھی میڈیسن ریسرچ کے بغیر نہیں ہوتی ہے. رسول اللہ اگر یہ فرماتے کہ فلاں چیز میں یہ شفا ہے تو اس کا معنی یہ کہ اب ریسرچ کرنا پڑے گا نا, اس میں سے نکالنا پڑے گا کیسی شفا ہے, کس چیز کے ساتھ دنیا کی مل کے شفا دیں گی, کون سی اور چیزوں سے مل جانے سے فلاں فائدہ ہوگا. ریسرچ ورک کبھی نہیں ہوا. اور افسوس مسلمانوں نے یونانی طب کو اپنا طب سمجھا اور یونانی طب کو مکمل طور سے لے لیا, اور طب نبی اس کے چکر میں پوری جو ہے ختم ہو گئی. کہ آج بہت ساری باتیں جو طب نبی میں الفاظ آتے ہیں وہ دوائیں کس کو بولتے ہیں ہم کو معلوم نہیں. وہ تو تبھی معلوم ہو سکتا تھا جب اس زمانے کے بعد سے لے کر مسلمان اس کو استعمال کرتے رہتے, اس پہ تجربات کرتے. افسوس کہ اتنا زبردست ذریعہ طب کا ہم نے کھو دیا. لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو آتی رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ جو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کے لیے استعمال کی دواؤں کے طور پر. سب سے پہلے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ کہ آپ شہد سے علاج کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو جو ہے پیٹ خراب ہو چکا ہے, اسے دست ہو رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے شہد کھلاؤ. وہ گیا شہد کھلا کر آیا, کہا اللہ کے رسول اور بڑھ چکے ہیں. کہا اور کھلا. پھر اس نے کھلا کر آیا, کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھ چکے ہیں. کہا اور کھلا. 3 مرتبہ کھلانے کا حکم دیا. پھر وہ آ کر کہا اللہ کے رسول اور اس کے جو ہے دست بڑھ گئے ہیں. تو کہا اللہ کی کتاب سچی ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اسے اور کھلا شہد. اس لیے کہ اللہ نے شہد کے تعلق سے کہا اس میں شفا ہے, تو اللہ کی کتاب سچی ہے, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اسے اور کھلا. جب اور کھلایا گیا تو ان کو شفا مل گئی اس چیز سے. آپ دیکھ رہے ہیں جہاں شہد کھلایا گیا وہیں عقیدہ دیکھیے ساتھ میں, کھلا اس کو, اس میں شفا ہے. بس اگر کہہ دیا تو کہہ دیا, یہ نہیں کہ. اور عموماً دیکھیں تو شہد کھلانے سے بہت سے لوگوں کے جو ہے دست اور بڑھ جائیں گے, ظاہر تو یہ دکھتا ہے, لیکن اس میں شفا ہے, وہ شفا اور فائدہ دیتا ہے. اس لیے کہ کبھی دست کا روکنا درست ہوتا ہے اور کبھی ان کا نکل جانا اچھا ہوتا ہے, تاکہ بیماری جو اندر ہے جراثیم پورے نکل جائے پیخانے کے ذریعے. تو کہا تیرا بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کی کتاب سچی, اور کھلاؤ اس کو. ایک بار اور کھلایا, دست بند ہو گئے, شہد کے ذریعے شفا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا استعمال کیا شفا کے لیے, اور فرمایا زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ اس میں شفا رکھتا ہے. یہ علاج بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جب حج کو جانا ہو, عمرے کو جانا ہو, جو لوگ جاتے ہیں آپ ان کو کہیے کہ بھائی زمزم ہمارے لیے لائیے, یا خود گئے تو خوب پیجیے, اس نیت سے کہ اللہ فلاں مرض کے لیے شفا, فلاں مرض کے لیے شفا, فلاں. اس لیے کہ زمزم جس نیت سے پیا تھا, فرماتے ہیں اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے اس پانی کے اندر. زمزم کا استعمال کیجیے دوا کے لیے. اسی طرح گائے کا دودھ, یہ بھی بڑا مفید ہے, یاد رکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گائے کا دودھ پیا کرو, اس میں شفا ہے, اور اس کے پنیر کو کھایا کرو, اس میں بھی شفا ہے. اس لیے کہ گائے مختلف قسم کے جو ہے جھاڑ کھاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے دودھ میں شفا ہوتی ہے, لیکن اس کے گوشت میں بیماری ہے. کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, گائے سے علاج کیا کرو, اس کے دودھ میں شفا ہے اور اس کے پنیر میں شفا ہے, لیکن فرمایا اس کے گوشت میں بیماری ہے. لیکن ہمارے پاس تو گائے کے گوشت کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں, اس کے بغیر کوئی دعوت مکمل نہیں ہوتی, اور اس حد تک اس کو کھایا جاتا ہے کسی کو انتہا نہیں. آپ کھا سکتے ہیں, حلال ہے, یہ حرام نہیں ہے, لیکن اگر بکثرت اس کو کھائیں گے تو اس میں بیماری ہے. یاد رکھیں کہ رسول اللہ نے واضح اور ایک نہیں ایسی 5 سے 6 روایت ہے جس میں کہا اس میں بیماری ہے, اس کے گوشت میں بیماری ہے. تو آپ نے فرمایا اس کے دودھ میں شفا ہے, اس کے پنیر میں شفا ہے. اس لیے کہ گائے چرتی ہے اور بہت سارے مختلف جھاڑ کھاتی ہے جو بیماری کا علاج ہوتے ہیں, تو اس کو پینا چاہیے, اس کے دودھ کو, اس کے پنیر کو. اور کہا اس کے گوشت کے تعلق سے احتیاط کرنا, اس میں بیماری ہے.
حلال ہے ایسا گوشت کھانا، لیکن بکثرت کھائیں گے تو بیماری ہو سکتی ہے، یاد رکھے۔ رسول اللہ نے فوراً وضاحت کر دی اس میں بیماری، اور تمام احادیث صحیح ہے، یاد رکھیے۔ تو گائے کے دودھ سے علاج کروائیے، اسی طرح بچوں کو پلائیے، خود پیجیے، بیمار ہو تو بڑا شفا اس میں فائدہ ہے۔ اسی طرح آپ نے زیتون کے تیل کے تعلق سے کہا، زیتون کے تیل میں بھی شفا ہے، کوشش کریں کہ زیتون کا تیل ہم استعمال کریں۔ اب لیکن بہرحال اب کیسے استعمال کریں اس کو تو ظاہر سی بات ہے